والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. قرآن کی کچھ بنیادی باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت اتاری ہے اس کے اندر فَاسْتَمِعُوا کا لفظ استعمال کیا ہے. فَاسْمَعُوا کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے. فَاسْمَعُوا کا معنی بھی سننے کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے فَاسْتَمِعُوا کا لفظ استعمال کیا. اس لیے فَاسْمَعُوا اور فَاسْتَمِعُوا کے اندر جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر فَاسْتَمِعُوا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی صرف کانوں سے نہیں سننا قرآن کی آیت. جب تک دل کی توجہ نہیں ہو آپ قرآن کی تلاوت کا سننے کا حق ادا نہیں کر رہے. لہذا فاستمعوا کا مطلب یہ ہے کہ دل کے کانوں کے ساتھ قرآن کو سنو. صرف یہ ظاہری کان سے قرآن کی تلاوت نہیں سنو. اس لیے جو بھی حضرات تراویح کے اندر قرآن پڑھتے ہیں اور جو ان کے پیچھے سنتے ہیں ان کو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں جو قرآن کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے. وہ کیا ہے کہ پیچھے کھڑے ہو کر دل کی توجہ کے ساتھ قاری حضرات کی تلاوت کو سنا کر. ہمارے دل کے اندر خیال یہ ہوتا ہے کہ یار کب ختم ہوگا. آج تو قاری صاحب نے بڑی دیر لگا دی, 5 منٹ لیٹ کر دیا اس نے, اس کو تو جلدی پڑھانا چاہیے تھا. آج ہمیں تو فلاں کام پہ جانا تھا. دل کے اندر خیال پیدا ہو رہا ہوتا ہے ارے کیا کر رہا ہے, غلطی کیوں کر رہا ہے, غلطی کرے گا دیر کر دے گا. یہ اللہ سے دعا نہیں کی جا رہی کہ اللہ اس کی غلطی نہ ہے, بلکہ دل کے اندر خیال پیدا ارے غلطی کیوں کر رہا ہے بھائی, اگر تو نے غلطی کری اٹکے گا تو ہمیں دیر ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف خانہ پوری کر لیں. ایک عادت بن گئی ہے ہمیں ہماری رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کا سننا, اس عادت کے تحت جمع ہوئے. باقی اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, اللہ کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہم سنیں, وہ ہمارا مشن ہی نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں چاہتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کو سنوں. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو قرآن ہے نا یہ منشور حیات ہے, مقصد حیات ہے, بلکہ یہ سمجھنے یہ آب حیات ہے. جس نے بھی قرآن کے حکموں پر عمل کیا وہ ہمیشہ والی زندگی جو آنے والی ہے پا گیا, اور جس نے قرآن کے حکموں کو چھوڑا وہ ہمیشہ جو آنے والی زندگی اس میں مر گیا, موت ہے اس کی. اس لیے اس کا سننا بھی عبادت, اس کا سنانا بھی عبادت ہے, اس کا چھونا بھی عبادت ہے, اس کا چننا بھی عبادت ہے. تو اس قرآن کی جو حیثیت ہے بالکل ایسے ہی ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جیسے مغناطیس کی حیثیت ہے نا ویسے ہی اس قرآن کی حیثیت. مغناطیس لوہے کو کھینچتا ہے نہیں کھینچتا, ایسے ہی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچنے والا مغناطیس ہے. جہاں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کھینچ کر آ رہی ہوتی ہیں, چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں. لیکن بات ساری یہ ہمارے دل کا برتن ہی الٹا ہوتا ہے.
جب الٹا ہوگا تو اس میں کہاں ٹھہرے گی وہ رحمتوں کی بارش؟ کہاں ٹھہر سکتی ہے؟ اس لیے اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھنا پڑے گا. جب سیدھا رکھیں گے تو اس دل کے اندر رحمتوں کی بارش آئے گی اور پھر خزانہ جمع ہوگا. لیکن ہم نے اس دل کے برتن کو دنیا کے لیے تو ایسے سیدھا کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کے لیے الٹا کر رکھ دی. اس لیے اللہ کی رحمتیں آتی نہیں. کم از کم قرآن شریف پورے سال کے اندر 2 دفعہ ختم کرنا اس کا حق ہے. کوئی پڑھتا ہے؟ رمضان شریف کے اندر صرف سن لیتے ہیں، سننے کے بعد بولتے ہیں بھائی ہم نے بہت کچھ، لیکن انٹرنیٹ کے اوپر لگے ہوتے ہیں، ویڈیو کے اندر لگے ہوتے ہیں، دکانوں کے حساب کے اندر لگے ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت والے دن یہ ایک مجسم شکل اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے، اور جو سال کے اندر 2 دفعہ اس کو نہیں پڑھتا تھا اس سے یہ سوال کرے گا کیا میں تجھے برا لگتا تھا کیا، جس کی وجہ سے تو میری تلاوت نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے تو مجھے نہیں پڑھتا تھا. بتائیں کیا قرآن اتنا برا کلام ہے کیا؟ وہ ایک مغنیہ جو گانے گانے والی ہے، وہ جب کوئی کلام پڑھتی ہے، کوئی گانا گاتی ہے تو اس کو کئی سالوں تک سنتے رہتے ہیں، اور ہر دفعہ سننے کے اندر جھک جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں. لیکن قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھتے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، اور کوئی سنا رہا ہوتا ہے اس کی تلاوت فوراً ہٹا دیتے ہیں. اور قرآن کو اگر پڑھتے بھی ہیں تو رواجی طریقے کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، رواجی طریقے کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. رواجی طریقہ کیا ہے کہ کسی آلے کے اندر قرآن کی تلاوت لگا دی. آج کل تو قرآن کی تلاوت کو لگا کر علاج بھی کیا جا رہا ہے. آج کل تو قرآن کی تلاوت کسی آلے کے ذریعے سے سنی جا رہی اور آلے کے ذریعے ہی پڑھا جا رہا ہے، قرآن ہاتھ میں نہیں لیا جاتا. یہ رواجی طریقہ ہے، اس کے اندر یقین جانے نور نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے طریقے سے ہٹا ہوا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کے طریقوں سے ہٹا ہوا طریقہ ہے، اور اسوہ کے اندر نہیں ہے. جس طریقے کے اندر اسوہ نہیں ہوگا اس میں نور بھی نہیں ہوگا. لہذا اسوہ نہایت ضروری ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا نا قرآن پڑھنے کا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھا تھا، اس طریقے پر آنا پڑے گا تاکہ دل کے اندر، قلب کے اندر نور پیدا ہو. آج ہمارے دل کالے کیوں ہیں، سیاہ کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے. حالانکہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مفتی حضرات سے معلوم کرتے ہیں، فتویٰ لے لیتے ہیں، بھائی موبائل کے اندر قرآن شریف پڑھنا صحیح ہے، مفتی حضرات فتویٰ دیں گے جائز ہے. میں جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تقوی کی بات کر رہا ہوں. قرآن کا جو مقصد ہے پڑھنے کا وہ ہے کہ قرآن کا جو نور ہے وہ میرے اور آپ کے قلب کے اندر منتقل ہو جائے اور میرے اور آپ کے دل روشن ہو جائے. اس طرح پڑھنے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. اگر اس طریقے سے تلاوت کر رہے ہیں، یقین جانے اسوہ سے ہٹنے کی وجہ سے جو قرآن کا مقصد تھا وہ فوت ہو گیا. اب آپ لاکھ موبائل کے اندر دیکھ کر قرآن پڑھیں لیکن مقصد فوت ہو گیا. اس لیے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسوہ کو سیکھیں. اور اسوہ کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا دیکھ کر، حافظ تھے، حافظ اتنا دیکھ کر قرآن پڑھتے تھے کہ ان کا قرآن دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے پھٹ گیا تھا، شہید ہو گیا تھا. اتنا دیکھ کر پڑھتے تھے. کیا میں اور آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں؟ اور وہ بھی اس حروف کی ادائیگی کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نماز کے اندر بندہ پڑھ رہا ہے اور حروف کی ادائیگی صحیح نہیں کر رہا، تا کو طا پڑھتا ہے یا قا کو تا پڑھتا ہے، قاف کو کاف پڑھتا ہے، ذال کو زا پڑھتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے
تو یہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، یہ نماز کے اندر بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے. اس کی نماز بھی گناہ کبیرہ والی نماز ہوگی. اور اس سے پوچھ ہوگی کہ تو نے قرآن شریف کو پڑھنا کیسے نہیں سیکھا، کیوں نہیں سیکھا؟ تو نے بڑے بڑے کاروبار کر لیے، بڑی بڑی دکانیں چلا لی ہیں، تیرے ذہن کے اندر بڑے بڑے آئیڈیاز آتے تھے، لیکن قرآن کی تلاوت اور قرآن کی مخارج اور اس کے حروف کی ادائیگی کو صحیح کرنے کی کوئی آئیڈیا نہیں آئی. اس کے لیے تم نے کوشش کیا کی؟ کیا جواب دو گے بھائی؟ کسی شاعر کا کلام ہے نا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے، کسی شاعر کا کلام ہو اور اس کے سامنے آپ اس کا کلام پڑھ رہے ہو اور توڑ موڑ کر پیش کر دو تو شاعر فوراً ناراض ہو جائے گا. ارے میرے کلام کی ایسی کی تیسی کر دی تو نے، میرے اشعار ایسے نہیں ہیں جیسے تو کر رہا ہے، اس کو صحیح پڑھو. تو جو رب العالمین ہے، یہ کلام اللہ اس کا کلام ہے، اس کے اندر سے نکلی ہوئی بات ہے. یہ کتاب نہیں ہے صرف، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اندر سے نکلا وہ کلام ہے. اس لیے اس کی کیا حیثیت ہو، آپ اس کو سمجھیں. صحابہ کرام کی تلاوت ایسی ہی نورانی ہوا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ عرش سے ان کا نام لے لے کر بولا کرتے تھے، بھائی اس سے بولو کہ مجھے قرآن کی تلاوت سنائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی فرمائش آئی، یہ ابی بن کعب جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے بولو سورۃ البینہ سنا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، اے ابی سورۃ البینہ تو سنا دو. یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، لیکن دیکھ کر رمز شناس تھے، اس لیے دیکھ کر پہچان گئے کہ میں تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ابھی تک تو کچھ ایسی فرمائش نہیں تھی. فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے؟ فرمایا ہے ہاں اے ابی، اللہ نے کہا ہے. پھر دوسرا سوال، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے، تمہارا نام لے کر بولا ہے کہ اس ابی کو بولو. اب اسی کے اندر جو گئے، اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے، اسی کے اندر ان کو وجد آ گئی کہ میں مخلوق، خالق میرا نام لے رہا ہے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے لے رہا ہے اور فرمائش کر رہا ہے کہ اس سے بولو قرآن سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کیا کرتے تھے کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائش کر رہے ہیں قرآن سنانے کی. ایسے لوگ ہیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البینہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی فرمائش پر سنائی ہے، اللہ کی ذات کو. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے یہاں پر دنیا کے اندر، اور آواز جاتی تھی جنت کے اندر. ہے کوئی ایسا اسپیکر آج کہ یہاں پر پڑھے اور آواز وہاں پر جائے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ دنیا کی ٹیکنالوجی ہے یہ. ہے کوئی ایسا اسپیکر جو ساتوں آسمان کے اوپر ان کی آواز کو سنا جا رہا ہے؟ پڑھ رہے ہیں یہاں پر ہے مدینہ کے اندر، اور آواز کہاں سنی جا رہی ہے؟ ساتوں آسمان. ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبي